بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں سارے دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، اکثر ہم نے سنا ہے کہ کپڑے تبدیل کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلا اگر ہم نے وضو کیا ہے اور وضو کرنے کے بعد کپڑے تبدیل کیے تو ہمارا وضو ٹوٹ گیا۔ کپڑے تبدیل کرنے کی صورت میں ہم کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، جس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ کپڑے تبدیل کرتے وقت چونکہ ہماری نظر جسم کے خاص حصوں کی طرف بڑھتی ہے، یعنی شرمگاہ پر جاتی ہے، جس وجہ سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی باتوں کا جائزہ لیں گے جن سے ہمارا وضو ٹوٹتا ہے، یہ بھی جانیں گے کہ کپڑے تبدیل کرنے سے ہمارا وضو برقرار رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے۔ جب تک ہم پاک و صاف نہیں ہوں گے تو ہماری کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ مندرجہ ذیل ہے: پیشاب کرنے سے، پخانہ کرنے سے، جن لوگوں کو پیشاب کے قطرے گرنے کی بیماری ہو ان کا بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ انہیں بھی چاہیے کہ وضو کر کے عبادت الہی میں مشغول ہوں۔ جن لوگوں کو گندے خیالات آنے سے ان کی شرمگاہ سے قطرے نکلتے ہیں، اگر کسی کو وضو کرنے کے بعد ایسا خیال آ جائے جس کی وجہ سے اس کی شرمگاہ سے قطرہ خارج ہو جائے تو اس صورت میں بھی وضو کرنا لازم ہوگا۔ اگر کسی انسان کی منی خارج ہو جائے تو اس کے لیے وضو ہی لازم نہیں بلکہ اس کے لیے غسل کرنا بھی لازم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کے پیشاب یہاں پیخانہ والی جگہ سے پتھری یا کیڑا نکلے تو اس صورت میں بھی دوبارہ وضو کرنا لازم ہے۔ اگر کسی انسان نے وضو کیا ہو اور اس کی ہوا خارج ہو جائے یا جسم کے کسی بھی حصے سے نجاست نکلنے سے وضو دوبارہ کرنا پڑتا ہے، یا نجاست خارج ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو کی حالت میں کوئی چیز کھانے پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کی تھوک میں خون آ جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر خون مسلسل ڈراپ کے ساتھ آئے تو اس صورت میں بھی دوبارہ وضو کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان وضو کی حالت میں ہو اور اس کو گہری نیند آ جائے تو اس پر بھی دوبارہ وضو کرنا لازم ہے۔ اگر کوئی شخص وضو میں ہے اور اس کی ہوش و حواس گم ہو جائے، یعنی وہ بے ہوش ہو جائے، جب اس کو ہوش آئے تو اس پر وضو کرنا لازم ہے، کیونکہ اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے۔ قدر کوئی شخص وضو میں ہے اور اس کو حد سے زیادہ غصہ آ گیا ہے کہ اس سے غصہ برداشت نہیں ہو رہا، سامنے والا اس کے غصے سے خوف کھا رہا ہے، تو اس حالت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نشہ اور کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اپنی شرمگاہ کو عورت کی شرمگاہ کے ساتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر انسان وضو کی حالت میں ہے تو اس کے ساتھ ہی صورتحال پیش آتی ہے، اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کپڑے کے اوپر سے شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ غسل کرتے ہوئے شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی انسان کا شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، چاہے اس نے کپڑے ڈالے ہوں یا ننگے بدن ہوں، ایسا کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح مرد و عورت کا نہاتے ہوئے جسم کو کسی بھی حصے پر ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی اس کو دوبارہ سے وضو کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسم میں کوئی چیز جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور جسم سے کوئی چیز خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جسم کو ننگا دیکھنے یا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ مولانا مفتی مولانا امجد علی اعظمی فرماتے ہیں کہ لوگوں میں یہ بات عام ہے، گھٹنا یہ 70 کھولیں اپنی کسی کی شرمگاہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ وضو کے آداب میں ہے کہ ناف سے زانوں کے درمیان والا حصہ چھپا ہونا چاہیے۔ بغیر ضرورت کے شرمگاہ کا کھلا رکھنا گناہ ہے اور دوسرے لوگوں کو اپنی شرمگاہ دکھانا بھی سخت منع اور حرام ہے، اور حرام اور گناہ ہے۔ ننگا ہو کر اپنی شرمگاہ کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اچانک کسی غیر کے جسم پر نظر پڑ جانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر انسان وضو کی حالت میں ہو تو ننگی تصویروں کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم کو چاہیے کہ بے حیائی والے کاموں سے باز رہیں، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اسلام ہم کو بے حیائی سے بچنے کی تلقین دیتا ہے۔ اگر کسی کی ہوا خارج ہو جاتی ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی حالت میں انسان کو دوبارہ وضو کرنا چاہیے۔
اگر کسی کے پیٹ میں زخم ہے جس وجہ سے وہاں سے ہوا خارج ہو رہی ہے تو اس حالت میں مظلوم ہی وضو ہی ٹوٹے گا۔ اگر کسی انسان کا جسم پر کسی چیز سے کٹ لگ جاتا ہے تو اس کے جسم پر زخم بن جاتا ہے اور خون چمکتا ہوا نظر آتا ہے، زخم سے بہتا نہیں تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ زخم سے خون بہنے کی صورت میں وضو ٹوٹتا ہے، ایسی صورت میں شخص کو زخم کو صاف کر کے دوبارہ وضو کر لینا چاہیے۔ اسی کو بلغم کے ساتھ خون آتا ہے اور جس خون کی مقدار بلغم سے کم ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر خون کی مقدار زیادہ ہو اور بلغم کی مقدار کم ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کے پانی پیتے وقت پانی باہر نکل جاتا ہے اور پانی صاف ہوتا ہے تو اس کی وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر پانی معدے میں داخل ہو جاتا ہے اور انسان کو قے آتی ہے اور پانی گندمی رنگ کا خارج ہو تو اس حالت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان بیٹھا ہے اور اس کو نیند آ جاتی ہے تو اس اونگ کی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جمعہ کے دن جمعہ کا خطبہ سن رہا ہوتا ہے تو اس کو وہاں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے تو انسان بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے تو اس کو بھول جاتا ہے کہ میں مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اس کے خطبے کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا کہ خطیب کیا کہہ رہا ہے۔ یعنی اس قدر نیند کا غلبہ ہو جائے کہ انسان کچھ لمحوں کے لیے سب کچھ بھول جائے تو ایسی صورت میں اس پر وضو لازم ہو جاتا ہے، وہ اوپر وضو کر کے دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص نماز یا کسی سجدے میں زور زور سے ہنستا ہے تو اس حالت میں سجدہ قبول نہیں ہوگا، اور اگر وہ نماز کے دوران اتنا ہنستا ہے کہ اس کو خود آواز آ جائے بلکہ اس کے ساتھ والے کو اس کی آواز نہیں جاتی تو اس حالت میں اس کا دوبارہ نماز ادا کرنی چاہیے، البتہ اس کا وضو قائم رہے گا اور نماز جاتی رہے گی۔ اگر وہ نماز کے دوران مسکرایا تو اس حالت میں نماز اور وضو نہیں جائے گا، دونوں ہی برقرار رہیں گے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگر کسی کو بیماری کی وجہ سے پیشاب کے قطرے نکلنے یا پخانہ نکلنے کی بیماری ہو تو اس مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہر نماز سے پہلے تازہ وضو ضرور کرے۔ ناظرین گرامی، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ کپڑے تبدیل کرنے سے اپنا جسم اور شرمگاہ کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کا خاص خیال رکھیں جن سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ہمارا وضو ٹوٹ جائے اور ہم کو فوراً دوبارہ وضو کر لینا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ دوستو، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔